ایک مال میں ایک مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی، لیکن ٹی شرٹ اور جینس پہنے ہوئے تھی۔ ایک برقع پوش خاتون کاؤنٹر پر آتی ہے اور کاؤنٹر پر آ کر کے جو سامان لی ہوتی ہے وہ سامان رکھ کر کے اس کے پیسے پیمنٹ کرنے اس بچی کو جاتی ہے۔ تو بچی نے، جو مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی جینس اور ٹی شرٹ کے اندر، وہ پیدائشی مسلم بچی تھی۔ اس بچی نے جب برقع پوش خاتون کو دیکھا اور نقاب کے اندر دیکھا تو کہتی ہے، بہن تو جو ہے لگتا ہے کہ سعودی کی رہنے والی ہے یا کسی اسلامی ملک کی رہنے والی ہے، اس لیے تو اتنی پابند نظر آتی ہے۔ ہم تو یہاں یورپ کے اندر برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، ہم اتنی پابندی نہیں کر سکتے، لگتا ہے کہ تو ایسے ماحول کی رہنے والی ہے اور تیرے گھر کا ماحول ایسا ہے اور اسلامی کنٹری کی تو رہنے والی ہے، تب جا کر کے تو اتنی پابندی کر رہی ہے۔ جانتے ہو اس عورت نے کیا کیا؟ دائیں بائیں دیکھا، جب دائیں بائیں کوئی مرد نظر نہیں آیا تو اس برقع پوش خاتون نے اپنا نقاب ہٹایا اور پیدائشی مسلم بچی کو اپنا چہرہ دکھایا، پھر نقاب ڈال دیا اور کہا، بہن میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو اسلام پڑھ کر محنت سے اسلام حاصل کیا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو پیدائشی مسلم تھی، لیکن وہ نو مسلم بچی نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے۔ کہا، سنو میری بہن، تم لگتا ہے کہ پیدائشی مسلمان ہو، تم کو اسلام مفت میں ملا ہے، ہم کو قربانی کے بعد ملا ہے، اور مفت میں ملی ہوئی چیز کی تم قدر نہیں کر رہے ہو، ہم نے قربانی دی ہے، اس لیے اسلام کی عظمتوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی مفت میں ملا ہے، کوئی قدر نہیں۔ دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کا ہم سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم کون سی نظر آتی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے فلائٹ پہ بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوئے، اور غیر قوموں کو ہم نے دیکھا ہے کتابوں کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ قوم ترقی کرے گی؟ کیا یہ قوم عروج کی طرف جائے گی؟ کیا یہ قوم زمین کے اوپر کوئی انقلاب لائے گی؟ اس قوم کے لیے ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ غربت اپنی جگہ پر، لیکن غربت سے زیادہ خطرناک جہالت ہے۔ اگر جہالت کی تاریکیوں سے تم نکل کر علم کے اجالے کے اندر آ جاتے ہو تو میری بات سن لو، جنگل میں بھی اگر تم رہو گے تو لوگ تم سے علم حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے۔